اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد و وسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ سب کے سب رحمت ہیں، یہ سب کے سب باعث معجزات ہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ آج بھی معصومین کے روضوں پر برکتیں ہیں، چاہے آپ کربلا جائیں، چاہے نجف جائیں، چاہے مشہد جائیں، چاہے سامرا و کاسمین جائیں، ہر طرف رحمت کی بارش ہے، اور آج بھی قدرت کی نگاہیں اسی طرف ہیں، اور اسی وجہ سے ہم زیارت کے لیے ان معصومین کے روضوں پر جاتے ہیں۔ یہ چیزیں کس کو نصیب ہوتی ہیں؟ میرے ساتویں امام نے ہارون رشید سے کہا تھا کہ تو جسموں کا تو بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن سن، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں۔ تو آل محمد کو تو ملک عظیم ملا ہے، وہ ملک عظیم یہی ہے کہ انہوں نے روحوں پر، دماغوں پر، ذہنوں پر اور دلوں پر حکومت کی، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ بغیر کسی دولت، کسی لالچ کے آج ان کی بارگاہوں میں عقیدت سے لوگ سر جھکاتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ خداوند کریم کی نظر کرم ہے، اور یہ کہ ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک ان کا کوئی رشتہ دار وقت کے خلیفہ کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ کیا اچھا ہو کہ تم مجھے امام بنا دے۔ تو وہ دشمن تو تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ امام بنانا میرا کام نہیں، یہ خداوند کریم کی مرضی سے امام بنایا جاتا ہے، تو میں تجھے کیسے امام بنا سکتا ہوں۔ لوگ امامت کو پہچانتے نہیں تھے، حکومت کی مخالفت تھی کہ امام کو ایک جگہ بند کر دیا تھا، گھر میں نظر بند کر دیا تھا، سخت مشکلات تھیں جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ بادشاہ وقت نے کہا تھا کہ آپ کو 2 دفعہ ہفتے میں دربار میں آنا ہے، یعنی حاضری دینی ہوتی تھی۔ تو میرے مولا پہلے ہی اپنے چاہنے والے کو کہہ دیتے تھے کہ جب میں باہر آؤں تو دیکھو مجھے سلام مت کرنا، مجھے اشارہ بھی نہ کرنا، میری طرف دیکھنے کی بھی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ جو کوئی بھی میری طرف دیکھے گا بادشاہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی چاہنے والے کو تکلیف پہنچے۔ تو امام اپنے چاہنے والوں کی اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ یہ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ امامت کو منبر چھین لیا گیا تھا، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ جیسے میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے بعد ہر امام کی عمر کم ہوتی چلی گئی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بے شک ان سے سارا کچھ چھین لیا گیا تھا، کوئی منبر ان کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن ان کا کردار ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کے لوگ ان کے قائل ہو جاتے تھے، ان کو امام مانتے تھے۔ اس لیے پھر جو وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے آپ کو جلد زہر دے دیتے تھے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا تو بہت مشکلات کا وقت تھا، آپ کو نظر بند کیا ہوا تھا، آپ کے گھر میں بھی جاسوس تھے اور باہر بھی جاسوس تھے۔ میرے مولا 9ویں 10ویں اور 11ویں کی زندگی بہت مشکلات میں گزری ہے، اس کے باوجود جو چاہنے والے تھے آپ سے ملتے تھے۔ آج میں نے ایک ایسے ہی چاہنے والے کا ذکر کرنا ہے اور اپنے مولا کی برکت، رحمت اور فضیلت بیان کرنی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے بھی سب کی مشکل کشائی کیسے کرتے ہیں۔ کہ میرے مولا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ایک غلام آیا اور اس نے کہا کہ مولا ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، بہت پریشان ہے، آپ کا چاہنے والا ہے مولا، اکثر آپ کے پاس آتا ہے، اور آج تو وہ کچھ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ جاؤ جلد اسے بلا کے لاؤ، وہ اتنا پریشان ہے تو میرے پاس۔ اور جب وہ آیا تو واقعی وہ بہت، جس طرح سے کہتے ہیں کہ گھبرایا ہوا تھا اور پریشان تھا۔ مولا کو سلام کیا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں، اور یہ مولا کا بہت چاہنے والا بھی تھا، تو مولا نے کہا کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو، آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا سانس اتنا کیوں پھول رہا ہے، بات کرنے میں اتنی دقت کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مولا بات یہ ہے کہ میں اس وقت بہت پریشان ہوں، تو اور مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مولا نے کہا اس کا نام ابن عیاش تھا، اور کہا کہ مولا
बादशाह ने मुझे एक बहुत कीमती नगीना दिया था, यानी याकूत दिया था, और वो बहुत कीमती था, बहुत खूबसूरत था। और बादशाह ने कहा था कि इसे तराश कर लाऊं, और अंगूठी बनाकर मौला उसे मैं तराश रहा था कि अचानक नगीना टूट गया। वो नगीना 2 टुकड़े हो गया। अब मैं डरता हूं कि क्या होगा, मैं तो मौला कत्ल कर दिया जाऊंगा। आप बादशाह के गुस्से से तो वाकिफ हैं, और वो कितना ज्यादा गुस्सा करेगा। और ये तो उसने जब मुझे नगीना दिया था तो बार बार कह रहा था कि बहुत कीमती नगीना है, और ये मेरी अंगूठी बहुत खूबसूरत बनाकर लाना। तो मौला आप उसके गुस्से को जानते हैं, बस वो मुझे कत्ल करा देगा, और मुझे फिक्र अपने बच्चों की है। जब वो अपनी परेशानी बयान कर रहा था तो वो ये देख के बड़ा हैरान हो रहा था कि इमाम मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे। और जब उसने आपकी मुस्कुराहट को देखा तो कहा, मौला मैं इतना सख्त परेशान हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो आपने फिर मुस्कुरा के उसे देखा और कहा, मैं तो इस वजह से बहुत हैरत में हूं कि इमाम भी हमें मानता है और परेशान भी इतना है। उसने कहा, मौला मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, और अब मैं इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने घर वालों को आपके हवाले कर दूं, इसलिए कि मैं जानता हूँ आप मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं मौला, उन्हें अपने पास रख लेना मौला, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। जब वो ये बार बार बात कह रहा था तो रोने लग गया, और मेरे मौला मुस्कुरा रहे थे, और वो ये हैरान हो रहा था कि मौला तो अपने चाहने वालों की परेशानी को देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ मौला मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मेरा मौला मजहरुल अजायब का पोता है, मुश्किल कुशा का पोता है, वो किसी को कैसे परेशानी दे सकते हैं और या परेशानी में देख सकते हैं। मौला ने कहा, इब्ने अय्याश तुम घबरा क्यों रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बाल बच्चों की हिफाजत करूंगा, बिल्कुल मैं उनका ख्याल रखूंगा। और तुम जो ये कह रहे हो कि मेरा ये बादशाह वक्त मेरा ये हाल कर देगा कि मुझे कत्ल कर देगा, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, तुम खैरियत से जाओ, तुम भी खैरियत से रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी खैरियत से रहेंगे, घर जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये परेशान कि मैं तो मौला से मदद मांगने आया हूँ, और मौला मुस्कुराए जा रहे हैं। लेकिन फिर कहा मौला ने कि जाओ अपने घर जाओ, तुम्हारा मसला हल हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसने जाते जाते दरवाजे तक पहुंच गया तो फिर मुड़ के देखा, मौला उसी की तरफ देख रहे थे। मौला ने अपना हाथ हिलाकर कहा, इब्ने अय्याश मेरे चाहने वाले, मेरे मुहिब, क्या तू समझता है कि तेरा इमाम तेरे साथ नहीं? हम तुझे हम हर एक अपने चाहने वाले को हर वक्त देखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने मन्नान से दुआ करते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी ना आए, तुम जाओ, तुम्हारी कोई परेशानी अब परेशानी नहीं। हाँ परेशानी थी जब तक तुम मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन अब तुम्हारी परेशानी दूर हो गई है, जाओ। और आप फिर मुस्कुरा रहे थे। वो रोता हुआ घर से अब मौला के दरबार से निकला, मौला के पास से निकला, मौला के घर से रोता हुआ निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर आया और बैठ गया, उस टूटे हुए नगीने को देख रहा था और रोई चला जा रहा था। बीवी ने भी तसल्ली दी कि जब इमाम ने कह दिया है तो फिर परेशान ना हो। कहने लगा, इमाम ने तो कहा है, लेकिन तेरे सामने है कि ये नगीना 2 हिस्सों में तकसीम है। अभी ये दोनों मियाँ बीवी बात ही कर रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। देखा तो शाही सिपाही खड़े थे, और उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी मोहलत देते हैं कि तुम जल्दी से कपड़े बदल लो अगर तुमने बदलने हैं, और तुम फौरन जाओ, तुम्हें बुलाया गया है दरबार में। उसने कहा, अच्छा मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं एक दफा अपने इमाम से जरूर मिल लूं, क्योंकि वो जानता था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, तो मैं इमाम से मिल लूं। और ये उन्होंने कहा, ठीक है चलो तुम इमाम से मिल लो। उसने वो नगीना जो 2 टुकड़े हो चुका था अपने पास अपनी जेब में रखा, और मौला के पास फिर गया, मौला को सलाम किया, मौला से कहा, मौला देखिए जो मैं आपसे कह रहा था वो वक्त आ गया है, शाही सिपाही मुझे लेने के लिए आ गए, अब मैं जा रहा हूँ। बस मौला मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अब खलीफा ने मुझे बुलाया है, अब मैं जिंदा वापस ना आऊंगा, अब अपना घर और अपने बच्चे आपकी अमान देकर जा रहा हूँ।
مولا میرے بچوں کا خیال کرنا، اور پھر بےقرار ہو کر رو رہا تھا۔ میرے مولا پھر مسکرائے جا رہے تھے اور کہا ابن عیاش چلے جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، اور مسکرا رہے ہیں۔ بڑی معنی خیز میرے مولا کی مسکراہٹ ہے۔ ابن عیاش نے جب دروازے سے باہر نکلنے لگا پھر مولا کو مڑ کے دیکھا، مولا اسی طرح مسکرا رہے، بڑا حیران ہے، بڑا پریشان ہے، مولا مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے مولا، الوداعی سلام ہے۔ مولا نے پھر کہا جاؤ اطمینان سے جاؤ بادشاہ کے دربار میں۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، دربار لگا ہوا ہے، گیا، اس نے خلیفہ کو سلام کیا، اور خلیفہ وقت نے جیسے ہی دربار میں آیا اس نے سلام کیا، خلیفہ وقت نے آواز دی ابن عیاش آ گئے تم؟ اب یہ کانپ رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بادشاہ کہے گا کہ میری انگوٹھی کہاں ہے، اور میری انگوٹھی تو اس کا جو نگینہ ہے وہی ٹوٹ گیا ہے۔ تو بس اسے یقین تھا کہ اب میں بتاؤں گا اور بس مجھے قتل کا حکم ملنے والا ہے۔ کہا جی آپ نے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں۔ تو ایک دم بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ابن عیاش اس دن تمہیں جو نگینہ دیا تھا، جو یاقوت دیا تھا، کہاں ہے؟ کہا سرکار وہ یہ تو نہیں کہا کہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کہا جی آپ نے دیا تھا۔ کہا تو میں تمہیں اب یہ حکم دیتا ہوں، دیکھیں اب یہ ہے میرے امام کا حکم، یہ اس کی زبان پہ جو لفظ جاری ہوئے اور جو حالات تبدیل ہوئے، امام کیسے اپنے محبوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کس طرح خداوند کریم سے دعا کر کے ساری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ہاں وہ جو نگینہ میں نے تمہیں دیا تھا اور انگوٹھی بنانے کے دیا تھا، لیکن سنو اگر تم انگوٹھی بنا بھی چکے ہو تو اس نگینے کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دو۔ اس نے کہا کیوں سرکار، ان کے 2 ٹکڑے کیوں کر دوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم وہ نگینہ لے کے گئے تو میری دونوں بیویوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، ایک کہتی تھی کہ انگوٹھی میں لوں گی، دوسری کہتی تھی کہ انگوٹھی میں لوں گی۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے 2 حصے کر دوں اور 2 انگوٹھیاں بنا کر تم لے آؤ۔ اب جو اس نے یہ سنا تو دل میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ مولا میں جان گیا، میں سمجھ گیا کہ آپ کیسے اور کیوں مسکرا رہے تھے، اور جب میں پریشان ہو رہا تھا تو آپ کو میری پریشانی پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو وہیں بیٹھے بیٹھے مشکل کشا کے بیٹے آپ نے میری پریشانی دور کر دی تھی، اور یہاں کا سارا منظر آپ دیکھ رہے تھے، واقعی آپ عالم الغیب ہیں۔ تو یہ وہ امام ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ان کے حل بھی وہ خود ہی کرتے ہیں۔ ہم شاید اپنی پریشانی کے وقت یہ بھول جاتے ہیں، لیکن امام وہی ہوتا ہے جو ہمارے ہر صبح شام بلکہ ہر پل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کو دیکھتا ہے اور ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے، ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس طرح اے میرے رب کریم ابن عیاش جو مولا کا محب تھا اس کی پریشانی دور ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنات کی پریشانیوں کو دور کر اور ان کو جو بھی کوئی پریشانی خوشی میں بدل دے، جیسے مولا کے اس محب کی ہوئی۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، ان کے صدقے میرے مولا سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو روزگار، مقروض کے قرض ادا کر دے، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے لوائل حمد کے سائے میں رکھنا، میرے مولا کالی کملی والے کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمیں ساقی کوثر روز محشر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو مولا حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میرے مولا معاف کر دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا میرے وقت کے امام کا جلد ظہور ہو جائے، وقت آخر میرے مولا جب تیرے پاس ہم آ رہے ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ شہادت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔